اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 1400 سال پہلے رسالت کی ضیاء پاش کرنیں مدینہ منورہ کے افق پر نمودار ہوئی۔ لوگ ظلمت و ضلالت کے امیر گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک قلیل سی مدت میں اسلام کی پر نور شعاؤں سے پورا مدینہ روشن ہو گیا، اور اہل اسلام کا ایمان اس قدر مضبوط ہو گیا کہ مضبوط اور بھاری چٹان آندھی اور طوفان سے اپنی جگہ سے ہل جائے تو ہل جائے، مگر ان کے ایمان کا اپنی جگہ سے ڈگمگانے کا احتمال نہ تھا، اور نہ ان کا تقویٰ کسی متزلزل ہوتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ چاروں طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان تشریف فرما ہے، بالکل ایسے جیسے رات کی تاریکی میں ستاروں کے درمیان خوبصورت چاند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، ادب و سلیقہ سکھا رہے ہیں اور ان کا تزکیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ مجلس کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، انصار کے سردار ہیں، علماء اور اولیاء کرام ہیں۔ مجلس بدستور قائم ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پر استفسار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک با پردہ خاتون مسجد کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کو دیکھتے ہی خاموش ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ خاتون چھوٹے چھوٹے قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے اور شرم و حیا کی پیکر بنے ہوئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کے سامنے کھڑی ہو کر عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے پاک کر دیں۔ خوف الہی سے معمور اس خاتون کے اقرار جرم کو سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ چہرہ انور سے خون ٹپکنے لگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ داہنی طرف پھیر لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات سنی ہی نہ ہو۔ کیا اس خاتون کو یہ گمان تھا کہ چند پند و نصائب پر مبنی کلمات اس کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے کفایت کر دیے جائیں گے، یا چند کوڑے برداشت کرنے پر معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں کی بارش سے اس کا جسم چھلنی ہو جائے گا اور اس کی چمڑی ادھڑ جائے گی، جسم سے خون کے فوارے نکلیں گے اور درد و علم کی تیز لہریں اس کے بدن کے تمام اعضاء کو ایک ایک کر کے توڑ ڈالیں گی۔ اس کا دماغ، آنکھیں، قلب و جگر، اس کی شریانیں اور وریدیں پتھروں سے کچلی جائیں گی، گوشت جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور اس بھیانک تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے موت کو گلے سے لگانا ہوگا، جس کے تصور ہی سے پتھر دل انسان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس قدر جرأت مند اور بہادر ہے یہ خاتون! رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ خاتون اپنی بات سے رجوع کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی ایک بار کے اعتراف کی بنیاد پر اسے سزا کے مستحق نہیں سمجھا۔ اس کا ایک بار کا اعتراف ایک شہادت کے مترادف تھا، جبکہ حد زنا کے قیام کے لیے کم از کم 4 شہادتوں کی ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر 3 آدمی شہادت دے دیں اور چوتھا انکار کر دے یا اپنا بیان بدل لے تو حد ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر زنا کے نتیجے میں عورت کو حمل ہو جائے تو حد جاری کرنے کے لیے یہ دلیل کافی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے عملی طور پر پرے کسی خفیہ باتیں سننے اور مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جن کا دل نور ایمان سے خالی ہے، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کی ٹو میں پڑا کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کی عیوب کی ٹو میں پڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے عیوب کی ٹو میں لگ جائے گا، اور جس کے عیوب کی ٹو میں اللہ تعالیٰ لگ جائے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو رسوا کر دے گا، خواہ وہ آدمی گھر کی 4 دیواری کے اندر بند ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹو میں لگو گے تو انہیں خراب کر دو گے یا خرابی کے قریب کر دو گے، کیونکہ جب ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں گے تو وہ کھلم کھلا برائی کریں گے۔ اور اس عورت نے جس کا تعلق قبیلہ غامدیہ سے تھا،
عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری غلطی کی وجہ سے ایک نئی روح دنیا میں آنے والی ہے، میں حاملہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ جب تمہارے بچے کی ولادت ہو جائے تب آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور، اس لیے خاتون کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ خاتون چلی گئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ اوپر بیان کردہ واقعے میں چند باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات، جنین یعنی مادر رحم کا بچہ، اس کی جان کا تحفظ زانیہ کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی ماں کے ساتھ قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ معصوم الخطا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور آپ حقوق انسانی کو سب سے بڑھ کر جاننے والے اور ان کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، خاتون کا کمال صبر کہ وہ ہرگز اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئی۔ وہ اتنا عرصہ صبر و تحمل کے ساتھ اجر و ثواب کی امید میں اپنی بات پر قائم رہی۔ غم اور ندامت اس کے قلب و جگر کو کھائے جا رہے تھے، پشیمانی کے گرم آنسو اس کے رخساروں سے بہہ رہے تھے، اور اس کا دل آتش افسوس سے جھلس رہا تھا۔ اس کی طرف ایک خواہش تھے کہ کسی طرح گناہ سے پاک ہو جائے اور جنت کی مستحق بن سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ان اہل جنت سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقعہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخش سکے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ مومنین کہتے ہیں اے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے گناہ معاف فرمانے والے، اپنے عظیم الشان عنایات سے ہمیں مزید نواز دے، ہمیں سزا مت دے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی کل کو اضطراب میں ہماری رات کی نیند اڑا کر پہلے ہی ہمیں سزا سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ خاتون 9 مہینے تک بچے کا بوجھ اٹھائے رہی۔ جو ہی ولادت کے بعد وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو پہلی فرصت میں اپنے بچے کو کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لپیٹ کر دنیا کے سب سے بڑے امام اور قاضی کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور جو اقرار پہلے کر چکی تھی اس میں تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں کیا، بلکہ اس پر برقرار رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا، نہ کوئی فوجی دستہ ارسال کیا جو اس خاتون کو اس کے گھر سے گھسیٹ کر دربار نبوی میں حاضر کرتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑے رکھا تھا۔ وہ خود ہی اپنی نوزائیدہ بچے کو اٹھائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کے گناہ سے پاک کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بچے کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس معصوم بچے کو دیکھ کر رنج و غم سے تڑپ اٹھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامن گیر تھی کہ جب اس خاتون کو سنسار کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد اس معصوم بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ خاتون دنیا سے رخصت کر دی جائے گی تو اس ذمہ داریاں کو کون نبھائے گا؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واپس جاؤ اور اس بچے کو دودھ پلاتی رہو، جب اس کا دودھ چھڑاؤ تو پھر میرے پاس آنا۔ وہ خاتون اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے گھر واپس چلی گئی اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اس دوران اس کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب بچے نے دودھ چھوڑ دیا تو خاتون نے کم از کم وقت میں اسے روٹی کھانا بھی سکھا دیا۔ پھر اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھمایا اور اس کو لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے، یعنی سنسار کر دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے بچے کو لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بچے کو لے کر اس کے دل کو کھینچ رہا ہے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اللہ کا حکم تھا، نبوی عدالت تھی، وہی حق پیش نظر تھا جس پر زندگی کی عمارت استوار ہے۔ حکومت اسلامیہ کا یہی دستور تھا جس میں تمام لوگوں کو مساوی قرار دیا ہے، خواہ عقوبت و سزا کا باب ہو یا گردن زدی حبس و قید خانہ۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون اس بچے کی کفالت اپنے ذمے لے گا وہ جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری نے بچے کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے
اس خاتون کے سینے کے برابر گڑھا کھودا گیا اور اس میں کھڑا کر کے گڑھے میں مٹی ڈال دی گئی، اور پھر لوگوں نے اس پر ہر طرف سے پتھروں کی بارش کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک پتھر اس کے سر پر مارا، جس سے خون کا چھینٹا ان کے چہرے پر آن پڑا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو برا بھلا کہا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فوراً بولے، چپ رہو اے خالد، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا بھی ایسی توبہ کرتا تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس عورت کے اوپر اس کا کپڑا اچھی طرح باندھ دیا گیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں حالانکہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے ایسی خالص توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر اسے 70,000 باشندگان مدینہ پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کی بخشش ہو جائے گی۔ کیا تو نے اس عورت سے بڑھ کر کسی کی توبہ دیکھی ہے جس نے اپنی جان خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر دی ہو؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔